بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ہمارے پڑوس میں کسی غیر مسلم کا انتقال ہوا تو کیا ان کی تعزیت کے لیے جانا، پھر جنازے میں شرکت کرنا اور پھر قبرستان تک ساتھ جانا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ پوچھنے والی خاتون کہتی ہے کہ میں نے اگر ایسا کیا ہو تو کیا اب میں توبہ کروں یا کیا کروں؟ دیکھیں، جب کوئی محلے میں ساتھ رہتا ہے تو بعض اوقات آنا جانا ہوتا ہے، اور ظاہری مروت ہمارا مذہب اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ہو تو کر سکتے ہیں۔ تو تعزیت کی حد تک، جبکہ اس مرنے والے غیر مسلم کے لیے دعائے بخشش و مغفرت وغیرہ کچھ نہ کی جائے، بس تھوڑا سا رونے والوں کو تسلی دینا کہ چلو جی آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، اتنے تو جملہ آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر واپس آ جائیں۔ اتنی تعزیت ہوتی ہے جب ایک محلے میں رہتے ہیں۔ اس طرح باہر کے ملکوں میں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بہن رہ رہے ہیں، پڑوسی ملک میں ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں اور ایک محلے کے اندر سب ہوتے ہیں، اتنا تو آپ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اب دوسری چیزیں آپ نہیں کر سکتے، مثلا اگر آپ نے اس کافر کے لیے دعائے مغفرت کر دی تو آپ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح نصوص بیان فرمائیں، آیات بیان فرمائیں، جس میں کافر کے مرنے کے بعد اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی بھی قسم کی، کسی بھی جہت سے، کسی بھی طرح رحمت کا یا کسی بھی انعام کا مستحق نہیں رہتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اس کا مطلب یہ امید ہے آپ کو کہ یہ بخشا جا سکتا ہے۔ تو جن آیات میں صراحتاً منع کر دیا گیا، گویا کہ آپ کا ان آیات پر اب ٹرسٹ نہیں ہے، کامل اعتماد نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کا یہ حکم بدل سکتا ہے، تبھی تو آپ نے مغفرت کی دعا کی، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکم ہے وہ تو نہیں تبدیل ہو سکتا۔ یہ پھر ان آیات میں شک و شبہ کہلائے گا، اور قرآن کی نص قطعی میں شبہ کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایسی اس کے جنازے میں شرکت کرنا یہ بالکل غلط ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی غیر مسلم فوت ہو جاتا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا، ہر قسم کی انعام اور رحمت کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں اور اب اس پر لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ جتنا اس کے ساتھ کوئی شریک ہوگا وہ سب بھی اس کے مستحق ہوتے رہیں گے، اور پھر قبرستان تک جانا بالکل جائز نہیں ہے، اس سب سے دور رہے۔ بس جو میں نے پہلی چیز عرض کی ہے مروتاً، اتنا آپ کر سکتے ہیں، اس کے آگے کرنا جائز نہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کیونکہ عورتیں حد سے آگے نکل جاتی ہیں، ان بہن نے ہو سکتا ہے ایسے کلمات کہہ دیے ہوں جس کی بنا پر ان کا ایمان ضائع ہو چکا ہو، لہٰذا میں بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فوراً تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں۔ تجدید ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رب کریم، جو کچھ مجھ سے ایمان کے ضائع کرنے کے سلسلے میں سرزد ہوا، چاہے میں جانتی ہوں نہیں جانتی، یا سابقہ زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو جس سے میرا ایمان ضائع ہو گیا ہو، تو میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں اور تجدید ایمان کرتی ہوں، یا دوبارہ ایمان لاتی ہوں۔ پھر دوسرا کلمہ آپ پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لیں آپ، کافی ہے۔ اس کے بعد تجدید نکاح، اگر آپ کے شوہر موجود ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، تو شوہر سامنے بیٹھیں، آپ یہاں بیٹھیں، دو بالغ گواہوں کو جو مسلمان ہوں ادھر بٹھا لیں، چاہے بڑے بالغ بیٹے کیوں نہ ہوں، یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، اور آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور شوہر کہے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا، یا میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ کیا، بس ایک دفعہ یہ کہہ لیں، تجدید نکاح ہو گیا۔ کوئی فارم فل کرنا ضروری نہیں، اس میں جدید مہر مقرر کرنا لازم نہیں ہوتا، باہر کے لوگوں کو بلانا لازم نہیں، گھر کے افراد گواہ بن سکتے ہیں، اور اس میں کوئی قاضی صاحب کی بھی ضرورت نہیں، نکاح خواہ کی بھی ضرورت نہیں، اس طرح آپ گھر میں رہ کے تجدید نکاح کریں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو اوائڈ کیا، ہمارا کام سمجھانا تھا، میدان محشر میں آپ کو کوئی عذر نہیں چلے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔